پوری کائنات پر لازم ہے اس نبی کی پیروی، اس نبی کی پیروی لازم ہے دوست بزرگوں۔ اسی لیے ہم ہر نبی کی تبلیغ پر ہمارا ایمان ہے، مگر ہم کلمہ پہلے نبیوں کا نہیں پڑھتے، کلمہ ہم اپنے مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، کلمہ ہم اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، مانتے سب نبی کو، مگر کلمہ ہم پڑھیں گے صرف اپنے نبی کا۔ دوستو قرآن نے کیوں یا ایھا الناس، اے محبوب کہہ دو، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا، حق آ گیا، بین دلیل آ گئی۔ دوسرے مقام پہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، دلیل آئی، بین دلیل۔ دوست بزرگو میری تقریر آپ تھوڑی دیر کے بعد ہی سمجھیں، کیونکہ علماء میں بھی کئی قسم کے عالموں کا بیان انداز خطابت ہوتا ہے، کوئی پیٹرول والا ہے، کوئی ڈیزل والا، سمجھ گئے نا؟ میں ڈیزل والا ہوں، اور ڈیزل کو گرم ہونے میں دیر لگتا ہے، یاد رکھیے گا ڈیزل کو گرم ہونے میں دیر لگتا ہے، تو آپ میری گفتگو کو دیر سے سمجھیں گے، جلدی نہ سمجھ، مگر اپنے عقل و ہوش و خیرت کو میری طرف متوجہ کریں گے تو میں ایسی شیرنی بانٹوں گا جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، میں ایسے عشق رسول کا جام پلاؤں گا کہ تمہیں پھر کسی دنیا کی پانی کی ضرورت نہ پڑے گی۔ غور کرنے کی بات، ایسے دلیل مصطفیٰ جلیل دلیل ہے، ہر چیز کی دلیل رسول ہاشمی۔ کیا جاننا چاہتے ہو دلیل سے پوچھ لو۔ علماء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ اور محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ آپ دعوے کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ دلیل کو نہ جان لیں، دعویٰ آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ دلیل کو نہ جان لیں۔ معلوم یہ ہوا دعوے کو سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دعوے کو سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت۔ اور آسان کر دوں، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات، گوشت میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، نہیں ہے ضرورت ہے نا؟ تجربہ کار ہیں آپ حضرات، 1 کلو گوشت لے آئیے اور اہلیہ محترمہ رفیق حیات سے کہیے سامنے حاضر کرو، اور وہ کچا گوشت لا کے آپ کو دے اور آپ کھائیے، کیا مٹھاس لگے گی؟ کیا مزاج بنے گا کھانے کا؟ کیا آپ کے دل میں تراوٹ ہوگی؟ کیا شکم شہری اس سے حاصل ہوگی؟ کیوں؟ جو چیز آپ لائے ہیں وہ گوشت تو ہے، مگر اس کو تیار کرنے کا مسالہ آپ نے دیا نہیں۔ مولانا صاحب میں دیا ہوں، کیا دیے؟ لہسن، تو صرف لہسن سے گوشت بنے گا؟ مولانا صاحب ایک چیز اور دیا ہوں لا کے، کیا؟ مرچی، تو کیا مرچی سے گوشت مٹھاس ہوگی؟ مولانا صاحب ایک چیز اور لا کے دیا ہوں، کیا؟ ادرک، تو کیا ادرک سے گوشت تیار ہو جائے گا؟ بولیے کیا تیار ہوگا؟ نہیں مولانا صاحب ایک بات اور ہے، چکن مسالہ لا کے دیا ہوں، میں نے کہا ایک بات بتا، چکن مسالہ دیا ہے ٹھیک ہے، لہسن دیا ہے ٹھیک ہے، ادرک دیا ہے ٹھیک ہے، مرچی دیا ہے ٹھیک ہے، ایک بات بتا نمک دیا کہ نہیں دیا؟ کہا سب دیا، نمک نہیں دیا، تو میں نے کہا سب بیکار، تم کو گوشت میں مٹھاس لانا ہے تو نمک کی سخت ضرورت ہے، نمک کی سخت ضرورت ہے،
اگر نمک نہیں تو یہ ساری چیزیں برباد، اور اگر نمک ہے تو جتنی چیزیں آپ نے دیا ہے سب کام کی۔ تو اب پتہ یہ چلا گوشت کو کھانے کے لیے صرف گوشت ہی سے کام نہ چلے گا، بلکہ اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور سب موجود پائی جائیں گی، تب ایک سبزی سالن تیار ہوگا۔ تو اب آمنہ کا لال آیا، دنیا اندھیری تھی، جہالت میں لوگ بھرے تھے، اس محمد عربی کو سمجھنا دشوار تھا۔ کیسے سمجھا جائے کہ یہ نبی ہے، کیسے سمجھے کہ یہ رسول ہے، کیا دعویٰ ہے اس کے پاس، اپنے رسالت کی کیا دلیل ہے؟ رسول ہاشمی نے کہا جو چاہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آیا ہوں، جو چاہو پوچھ لو، پوچھ لو۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ رسول ہاشمی سے بات کرے، کسی کی ہمت نہ پڑی، مگر دوستو قربان جاؤ، یہ رسول آیا 40 برس خاموش زندگی گزارا، کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر عظمت یہ تھی کہ کفار مکہ اپنی امانت لا کے اسی رسول کو دیتے تھے، کافر بھی تھے مگر اپنی امانت رسول کے پاس لا کے دیتے تھے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، مگر رسول کو صادق، مصدق، مبشر، دلیل مان چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جس دن رسول ہاشمی مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینۃ الرسول پہنچے، اور جب میں پہلی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا، اور جیسے ہی رخ والضحیٰ کو دیکھا، اور جیسے ہی واللیل کی سیاہی زلفوں پر نظر گئی، تو میں سمجھ گیا کہ رب کعبہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، سچے کا چہرہ۔ تب سنو میرے نبی نے کیا کہا، من رانی فقد رالہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ جو رسول کو دیکھ کے خدا کی وحدانیت مان جائے، ایسے دلیل بن کے آئے مصطفیٰ۔ ارے یہ تو ایسی دلیل ہے، اگر چپ ہے تب بھی دلیل، اور بولے تو بیان دلیل۔ یہ تو ایسے شخصیت میرے رسول کی ہے، نظر ڈال کے تو بے زبان کنکری بھی بولنے لگے، بے زبان چیز کو، ان بولتا کو بولتا بنا دے، ان بولتا کو بولتا بنا دے۔ ایک شخص نے کہا مولانا حضرت عیسیٰ ابن مریم اتنی بڑی عظیم القدر اور باعظمت نبی تھے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ میں نے کہا غوث اعظم نے بھی زندہ کیا، غوث اعظم نے بھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے پر میرے ماں باپ قربان، مگر کمالات غوث اعظم کے دیکھو، جو نبی کر گئے تھے مصطفیٰ کی امت نے کر کے دکھا دیا۔ کہا نہیں، ایسے معجزے کا ہم تعلیم نہیں کہ جو واقعی دل کہے کہ واقعی ایسا رسول آیا ہی نہیں۔ تب میں نے اس کے مزاج کو اور اس کے وچار کو ومرش کرنے کے لیے اور اس کے بھیجے میں اچھی بات بھیجنے کے لیے میں نے اپنا پیدڑا بدلا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کیے تھے، آمنا صدقنا، لا شک فی کلامہ، بے شک تیرے اس قول میں کوئی شک نہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزے پر ہم سب قربان۔ زندہ کیا، مگر ایک بات بتا، کس کو زندہ کیا؟ کس کو زندہ کیا؟ جو مردہ تھا۔ انسان مردہ کب ہوتا ہے؟ زور سے بولیے، آج تک آپ نے مردہ دیکھا نہیں ہے؟
दुर्ग वालों देखा है, परसों ही दिन मैंने जनाजा पढ़ाई है नूरी मस्जिद के शहर में। देखा है ना, जो गहवारे में लेट के चादर ओढ़ के चुपचाप लेटा रहता है वही मुर्दा, जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा। जोर से बोलिए, जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा। वही तो है ना, जिस्म काम न करे, रूह प्रवास कर जाए, आपका दामन छोड़ दे, जिस्म से निकल जाए, आपको बेदाम का बंदा बना के निकल जाए। जिस हिस्सो हरकत का मालिक ही न हो तो समझ लो कि आप बेजान और जिस्म बेजान, आप मुर्दा। तो हजरत ईसा ने जो मोजज़ा दिखाया, मुर्दे को जिंदा किया, है ना। मतलब क्या है, निकली हुई रूह को पलटा दिया। समझो, हजरत ईसा का मोजज़ा क्या था? पहले जिस्म में रूह थी, निकल गई, अपने मोजज़े से निकली हुई रूह को दोबारा पलटा दिया, यानी उसी जिस्म में दाखिल कर दिया, है कि नहीं? मुर्दा जिंदा हो गया, यही तो है ना। पहले जिस्म में थी, निकल गई, मुर्दा हो गया, नबी ने दोबारा वापस कर दिया, उसी जिस्म में डाल दिया, तो यह हजरत ईसा का मोजज़ा हो गया। कुर्बान हजरत ईसा के मोजज़े पर। मगर इससे कमाल मोजज़ा में रसूल हाशमी का दिखाता हूं। हजरत ईसा मुर्दा जिंदा किए, निकली हुई रूह को दोबारा पलटा दिया, यही मोजज़ा है ना। जिस्म में थी, निकल गई, निकलने के बाद हजरत ईसा ने फिर दोबारा उसी जिस्म में डाल दिया, मुर्दा जिंदा हो गया। मगर कुर्बान जाओ, अबू जहल की बंद मुट्ठी में रसूल ने निगाह डाल दी, बेजान कंकरी को जान वाला बना दिया, कंकरी ने कलमे रिसालत पढ़ दिया। मालूम जो हुआ दोस्त, मतलब मेरा रसूल ऐसे खुदा की बैयन दलील बन के आया कि अनबोलते को बोलता बना दिया, अनबोलते को बोलता बना दिया, बेरूह का बेजान कंकरी में रूह डाल के अपना कलमा पढ़ा लिया। कितना अजीम मोजज़ा है दोस्तों, कितना अजीम मोजज़ा है। इसीलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कितनी प्यारी बात की, मुझे उनका शेर याद आ गया और इसी शेर पर मेरी तकरीर खत्म। वक्त नहीं है, बस मैं इन्हीं शेर से अपनी गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ। सरकार आला फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। कौन? प्यारे मुस्तफा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान नहीं, इंसान, इंसान नहीं, इंसान, इंसान नहीं, तवज्जो चाहूंगा, इंसान नहीं, इंसान, इंसान नहीं, इंसान। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। दोबारा फरमाते हैं, इंसान नहीं, इंसान, इंसान नहीं। क्या मतलब? इंसान, इंसान। ये इंसान है कौन? आमिना का लाल। ये इंसान है कौन? इमामुल अंबिया। ये इंसान है कौन? इमामुल किबलत है। ये इंसान है कौन? शफीउल मुजरिमीन। ये इंसान है कौन? हज़रत आदम का सरदार। ये इंसान है कौन? नबियों का मालिको मुख्तार। ये इंसान है कौन? उम्मत का वाली। ये इंसान है कौन? शाफ़ाए रोज़े शुमार। ये इंसान है कौन? शफीए उम्मत। ये इंसान है कौन? मालिके रब्बे अकबर। ये इंसान है कौन? मालिके खुशकोतर। ये इंसान है कौन? मालिके हौज़े कौसर। ये इंसान है कौन? साकिए कौसर। ये इंसान है कौन? उम्मत का गमख्वार। इंसान नहीं, इंसान। अरे इंसान क्या होगा? इंसान, ये इंसान क्या होगा? इंसान, इंसान। हजरत आदम इनकी तरह नहीं, नूह इनकी तरह नहीं, शीश इनकी तरह नहीं, सुबैर इनकी तरह नहीं, हुसैन इनकी तरह नहीं, सुलेमान इनकी तरह नहीं, दाऊद
داؤد ان کی طرح نہیں، موسیٰ ان کی طرح نہیں، عیسیٰ ان کی طرح نہیں، یعقوب ان کی طرح نہیں، یوسف ان کی طرح نہیں، انسان نہیں،